ہم پاکستان کو پیسے دیتے ہیں, پاکستان کی فوج کو پیسے دیتے ہیں, وہ ہمارا کام کر دیتی ہے. دورہ امریکہ کوئی بھی آرمی چیف ہو بڑا مانی خیز ہوتا ہے. اچھا, ماضی چونکہ ہمارا ایسا ہی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے تو بیسیکلی پینٹاگون کو سرو کیا تھا نا. اب بیسیکلی یہ سمیٹا جا رہا ہے پروجیکٹ عمران خان کو. ہاتھ مضبوط کیے ہیں عمران خان صاحب نے خود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور اس وقت پاکستان میں افواہوں کا بازار بڑا گرم ہے, اور کچھ افواہیں جان بوجھ کے پھیلائی جاتی ہیں, اور کچھ جو افواہیں ہوتی ہیں وہ بیسیکلی پروپیگنڈا کا ایک حصہ ہوتی ہیں. ایک خبر جو ہے وہ افواہ سے ہٹ کے ہے, جو جینون خبر ہے, اور وہ خبر ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب اپنے پہلے سرکاری دورے کے اوپر امریکہ روانہ ہو چکے ہیں. جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا موسٹ پرابلی وہ امریکہ کی طرف جو ہے رواں دواں ہوں گے. جو سرکاری طور پر آئی ایس پی آر کی خبر جاری کی گئی ہے, پریس ریلیز, اس میں اتنا ہی کہا گیا ہے کہ جی کہ وہ جا رہے ہیں, اور یہاں یعنی امریکہ میں وہ جو کچھ سرکاری جو آفیشلز ہیں گورنمنٹ کے اور ملٹری آفیشلز دونوں طرح کے, ان سے ملاقات کریں گے. اچھا, میری اطلاع تھوڑی سی جو ہے وہ اس سے تھوڑی سی وسیع ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اکیلے نہیں جا رہے, ان کے ساتھ اہم ترین لوگ, ان کی کمانڈ میں کام کرنے والے, ان کی جو نا زیر کمانڈ جو کام کر رہے ہیں آفیسر, ان میں بہت اہم لوگ جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں, جن کے متعلق اس وقت پاکستان کے اندر بڑی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں. اچھا, نو ڈاؤٹ کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے پاکستان میں وہ ایک ایسا نیوکلس ہوتا ہے جو یہ 75 سال کی پاکستان کی پریکٹس ہے کہ دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے تو وہ آرمی چیف سے کرنی ہے, ڈیل کرنی ہے تو آرمی چیف سے کرنی ہے. ایک مدت ہوئی کہ جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے اور وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی, تو وہاں پر امریکہ میں جب گفتگو ہوئی, اور جو جرم تھا بیسیکلی وہ جو میمو گیٹ شیمو گیٹ تھے نا, وہ اس کی پیداوار تھے, اور حسین حقانی صاحب کا جو اصل جرم تھا وہ یہ تھا کیری لوگر بل پاس کروانا. تو کیری لوگر بل میں امریکہ نے ایک 75 سال جو پاکستان کی 74 سال, اس وقت آپ کہہ لیں کہ جی کیونکہ 70 سال ہو گئے ہوں گے یا 65 سال ہو گئے ہوں گے, جتنے بھی آپ لگا لیں, جب کیری لوگر آیا تھا, بل جو آیا تھا, تو اس میں امریکہ نے پہلی دفعہ ریئلائز کیا تھا کہ یار کہ ہمیں پاکستان کے عوام کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے, پاکستان کی جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. ادروائز امریکہ کو تو سوٹ پاکستان میں کرتی ہے کہ کوئی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہو, کوئی فوجی حکومت ہو, ایک بندہ ہو اس کے ساتھ ڈیل کریں. وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ جو ہے نا, اگر آپ تھوڑا سا اس کو کینلی آبزرو کریں تو امریکہ کا پاکستان کے عوام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان سے جب آپ بات کریں نا تو وہ وہاں کے جرنلسٹ خصوصاً جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ دوستی کیا ہوتی ہے, ہمارا تو لین دین کا معاملہ ہے, ہم پاکستان کو پیسے دیتے ہیں, پاکستان کی فوج کو پیسے دیتے ہیں, وہ ہمارا کام کر دیتی ہے. پہلی دفعہ جو ریئلائزیشن ہوئی تھی, یہ حسین حقانی صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو باور کروایا, اور پھر وہ جو ڈیموکریٹس تھے ان کی گورنمنٹ تھی, اور انہوں نے مطلب آپ سمجھیں کہ اس کو ریئلائز کیا کہ یار واقعی ہمیں پاکستان اور امریکن جو ہیں یہ دو قوموں کے درمیان سارے معاملات ہونے چاہیے. دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے ویسے تو, لیکن پاکستان میں پھر اس کے بعد کیری لوگر بل کے بعد خیر وہ بڑا تعاون جو ہے وہ کم ہو گیا ہوا ہے پاکستان کا اور امریکہ کا, یعنی جو فوجی تعاون ہے. لیکن چونکہ یہاں پر ہماری سول اسٹیبلشمنٹ یا سول جو ہمارے منتخب ادارے ہیں یا پارلیمان کہہ لیں یا جو سیاسی جماعتیں ہیں, یہ بھی ادارے ہی ہوتے ہیں, یہ ابھی تک جڑ ہی نہیں پکڑ سکے, تو وہ اپنی بات کے اوپر قائم ہے امریکہ والے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی قوم کے ساتھ ڈیل کریں گے, منتخب ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کریں گے, اور جیسے بھی کریں گے وہ جو بھی ہے. لیکن اس کے بعد ٹرمپ صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے پھر پاکستان کی فوج باجوہ صاحب کے ساتھ وہ جو معاملات ہوئے تھے, یہ سب کچھ جو ہوا تھا نا کشمیر یہ سارا کچھ طے تھا. تو عمران خان صاحب جو تھے وہ چونکہ وہ پاکستان کو بدلنے آئے تھے, مطلب منافقت کی انتہا ہے. تو جو کیری لوگر بل کے ذریعے جو سنگ میل پاکستان نے حاصل کیا تھا
وہ عمران خان صاحب نے اور باجوہ صاحب نے یا عمران خان صاحب نے وہ سرنڈر کر دیا تھا، سادہ الفاظ میں اگر بات کی جائے تو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، تمہید زیادہ ہوگی، کہ آرمی چیف کا دورہ امریکہ، کوئی بھی آرمی چیف ہو، بڑا معنی خیز ہوتا ہے۔ یہ 75 سال کی تاریخ ہے، کیونکہ الائے ہیں، پاکستان کی فوج امریکن پینٹاگون کی الائے ہے، تو الائے جب ملتے ہیں، اتحادی جب ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو جتنے بھی انقلاب ہوئے، جتنے بھی معجزے ہوئے، وہ طالبان کے ساتھ لڑنا ہو یا پھر طالبان پیدا کرنے ہوں، یہ ہمارے فوجی ادوار کے اندر ہی ہوئے ہیں، تو بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ سول سپریمیسی کے قائل ہیں۔ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں تو یہی اطلاع ملتی ہے کہ وہ جمہوریت کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں، اور وہ پاکستان کی فوج کا کوئی پولیٹیکل کریکٹر جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ یہ فیصلہ خیر جنرل عاصم منیر صاحب کے آنے سے پہلے ہو گیا تھا، بڑا غور و خوض کیا گیا تھا، اور مہینوں پر یہ مشتمل تھا۔ فارمیشن کمانڈرز اور کور کمانڈرز نے یہ والی باتیں بیٹھ کے طے کی تھی، اور اس کا اظہار جنرل عاصم منیر صاحب سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کر گئے تھے کہ ہم نے یہ اسٹریٹجی بنا لی ہے پاکستان کی فوج نے، کہ اب پاکستان کے سیاسی معاملات میں پاکستان کی فوج مداخلت نہیں کرے گی، اور اسی عدم مداخلت کی وجہ سے عمران خان صاحب کا دھرن تختہ ہوا تھا۔ تو ابھی تک یہ کنٹینیوٹی ہے، ہمیں تو یہی پتہ کہ کنٹینیوٹی ہے۔ البتہ عاصم منیر صاحب کے متعلق کوئی 2-4 منٹ کی ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ بڑی پروفیشنل طریقے کے ساتھ بن رہی ہیں، جن سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ یہ کوئی دشمن کی چال بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی عاصم منیر صاحب کا سجن نما دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا پتہ لگانا چاہیے کہ جو وہ بلو ٹروتھ اور پتہ نہیں کس کس کے نام کے اوپر وہ ڈاکومنٹریز ٹائپ چھوٹی چھوٹی 4-5 منٹ کی بنا رہے ہیں کہ عاصم منیر نے یہ کر دیا، عاصم منیر نے وہ کر دیا، یہ نہیں کہ عاصم منیر صاحب کو ایک نجات دہندہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ جب بھی کسی بھی فوجی جرنیل کو نجات دہندہ بنا کے، ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہمیشہ غلط ہی نکلتا ہے۔ تو عاصم منیر صاحب نے پہلے 2-3 دفعہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اس طرح کی جو سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں لانچ کی گئی ہیں، ان کا انہوں نے نوٹس لیا، یہ میرے پرسنل نالج میں ہے۔ تو اب وہ اس کا لیں یا نہیں لیتے اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ پہلی چیزیں تو بڑی وہ رف اینڈ ٹف سی تھی۔ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں نا اب، یہ ذرا تھوڑی سی پروفیشنل لیول کے اوپر ان کو بنایا گیا ہے، یوں کہہ لیں، مطلب ذرا کام ہوا ہوا ہے۔ تو لہٰذا جو میں نے پہلے بات آغاز کیا تھا کہ افواہیں بڑی چل رہی ہیں، مثال کے طور پہ اوپر جو میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان کی فوج میں جنہوں نے سرو کیا ہوا ہے، اور وہ جو پاکستان کی فوج کے اوپر رقیق حملے کرتے ہیں، وہ اب اس دورے کو بھی لے کے عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ تو جناب امریکہ کی، اچھا ماضی چونکہ ہمارا ایسا ہی ہے کہ جب کوئی آرمی چیف امریکہ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، ڈیل سے مراد یہ ہے کہ انٹریکشن کرتا ہے، تو یہاں پر کہانیاں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں، چونکہ ماضی میں یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ ہمارے جرنیلوں نے طے کیا تھا، ایک فون کال آئی تھی، آپ ہمارے ساتھ آ کے ہمارے خلاف ہیں، انہوں نے کہا جی ٹاڑے نال آنے وا ٹاڑے نال، کسی سے نہیں پوچھا تھا جنرل پرویز مشرف صاحب نے، اور وہ پوچھنے کی پوزیشن بھی نہیں تھے، یا وہ ان کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ جناب سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ جو بندہ بندوق کے زور کے اوپر آیا ہوا ہو وہ لوگوں سے پوچھ کے پالیسیاں بناتا ہے، کوئی نہیں بناتی۔ زیاد صاحب نے بھی یہی کام کیے تھے، انہوں نے جناب جہاد شروع کروا دیا تھا، اسلامائزیشن شروع کروا دی تھی، اور ان کا سارا اسلام امریکہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھا، معذرت کے ساتھ۔ تو خیر اسی طرح وہ جو پاکستان کی فوج کے اور جنرل عاصم منیر صاحب کے بدخواہ ہیں، اور عمران خان صاحب کے وہ شبھ چنتک ہیں، جو ان کے شبھ چنتک کو کیا کہتے ہیں کہ ویل وشر کہ ان کے جو ویل وشر کو اب کیا کہتے ہیں، خیر خواہ، معافی چاہتا ہوں، دماغ میں نا چیزیں بعض اوقات ہٹ جاتی ہیں۔ اور جو عمران خان صاحب کے خیر خواہ ہیں، وہ اب اس دورے کو لے کے پتہ نہیں کون کون سی کہانی گڑھ رہے ہیں کہ اصل میں تو اس دورے کے بعد پتہ چلے گا کہ عاصم منیر صاحب نے لمبا عرصہ رہنا ہے، الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے، آگے کیا ہونا ہے، عمران خان صاحب کے کیا مقدر ہیں، اگلا جو 2024 میں انتخابات آ رہے ہیں امریکہ میں، ٹرمپ کی حکومت اگر آ گئی تو پھر ٹرمپ نے آ کے اپنے جناب وہ دوست عمران خان صاحب کو کہنا باہر کڈو، اینو وزیر اعظم بڑھاؤ۔ تو لہٰذا ٹرمپ کے آنے سے پہلے عاصم منیر صاحب وہاں پر جا کے معاملات جو ہیں وہ
سیٹل کرنا چاہتے ہیں. اگر کسی امریکہ کے کسی لیول کے اوپر عمران خان صاحب کے لیے کوئی سافٹ کارنر ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے تو بیسیکلی پینٹاگون کو سرو کیا تھا نا, جو سی پیک کو لپیٹ کے, تو عاصم منیر صاحب وہ والا کام کرنے جا رہے ہیں کہ وہ جو سافٹ کارنر اگر کسی لیول کے اوپر ہے بھی تو اس کو بھی ختم کریں. اب اس کے اوپر تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کے اوپر کیا بات کی جائے. یہ جو افواہیں چلائی جا رہی ہیں, ایک اور افواہ چل رہی ہے کہ ندیم انجم صاحب نے ایک ڈاکومنٹ جو آئی ایس آئی نے بنایا تھا, اسیسمنٹ جی تھی باد صبا نامی آپریشن, وہ اسیسمنٹ ہے کہ جی کہ کون سی پارٹی کتنی سیٹیں لے گی. اب اس اسیسمنٹ یہ بیسیکلی جس بندے نے یہ والے سارے ٹویٹ کیے ہیں, پھر ولاگ بھی کیا ہے, جھوٹ 44, اگر آپ پورا پڑھیں گے اس کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. نون لیگ کی بھی پوزیشن بڑی کمزور ہے, پی ٹی آئی کی بھی بڑی کمزور ہے, پی ٹی آئی کو یہ کر دیا ہے, لیکن بلے کو کھیلنے کا موقع ملے گا. اور جناب وزیر اعظم اگلے جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری بنائے جائیں گے, اور بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے میں معاون و مددگار ہوں گے ندیم انجم صاحب. اور ندیم انجم صاحب کو کیا فائدہ ہوگا کہ وہ آرمی چیف بنیں گے؟ یار ایکسٹینشن کے اوپر ہے بھائی, خدا کا خوف کریں. اور اس وقت اچھا پھر وہ جو ڈاکومنٹ ان تک پہنچ گیا ہے باد صبا کا, وہ صرف خود کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ہوتا ہے ڈی جی سی کے پاس یا ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس یا پھر چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس. 3 بندے کے کل ڈاکومنٹ ہے اور اینا تک بھی پہنچ گیا. سبحان اللہ. تو یہ افواہیں ہیں, اور یہ افواہیں بیسیکلی پاکستان کی فوج کو ڈیمیج کرنے اور عمران خان صاحب کا اور ان کے ووٹروں کا مورال اپ رکھنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اگر آپ اگر بالکل غیر جانبدار ہو کے دیکھیں تو میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی حقیقت مگر ایک کلٹ سیاسی جماعت نہیں مانتا. ایک کلٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے, لیکن وہ زمین کے اوپر ہے, اور اب اس کو مینج کیا جا رہا ہے. اور مینج کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو بنایا تھا, اس کو کھڑا کیا تھا, اس کو طاقت دی تھی, اس کے مسلز جو تھے وہ بلڈ کیے تھے. اب وہ اتنا جاندار ہو چکا ہے کہ وہ آپ کو سنی کرنا چاہتا ہے. اب اس کو کٹ سائز اس کا کرنا ہے, اس کو اس کی واپس اسی اوقات میں لے کے آنا ہے جو وہ 2009-10 میں یا 2008-9 میں جس لیول کے اوپر تھا. کیونکہ میثاق جمہوریت کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر ساری کی ساری انویسٹمنٹ کی گئی تھی, اور اپنا ایک جو تھا وہ پلیئر وہ یا لے کے آئے تھے پاکستان کے سیاسی عمل کے اندر. وہ پلیئر جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے ہی گلے لگ گیا ہے یا گلے پڑ گیا ہے. تو اب اس کو جناب وہ سمیٹ رہے ہیں یا اس کا سائز چھوٹا کر رہے ہیں. مشکل کام ہے لیکن ہو رہا ہے, اور یہ ہوگا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ ہونا ہے. اب وہ جی کہ ووٹر جو ہے وہ ریئیکشن دے گا, ووٹر انتقام لے گا, ووٹ کے ذریعے انتقام. یار اس کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے, وہ آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. وہ پروسیجر کیا ہے؟ وہ پروسیجر یہ ہے کہ آپ کے ہر سیٹ کے اوپر کینڈیڈیٹ ہوں, اور کینڈیڈیٹ بھی اس طرح کے ہوں جن کو الیکشن مینج کرنا بھی آتا ہو, الیکشن لڑنا بھی آتا ہو. ایک قومی اسمبلی کے حلقے کے اندر 200 سے 250 کے درمیان آپ کو جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ پولنگ ایجنٹس کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں. یہ پورا کا پورا ایک نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, پورا ایک بندوبست ہوتا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کہتے ہیں نا کہ پیر کے اوپر کلہاڑی جو ہے وہ پہلے دن سے ہی مار دی تھی. سیاست انہوں نے کی نہیں. وہ اگر قومی اسمبلی سے باہر نہ نکلتے, پنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں ان کے پاس ہوتی, گلگت کی حکومت ان کے پاس ہوتی, آزاد کشمیر کی حکومت ان کے پاس ہوتی, اپوزیشن لیڈر کے طور پر کام کر رہے ہوتے, تو آج وہ وزیر اعظم ہوتے عمران خان صاحب. ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. لیکن انہوں نے چونکہ وہ سازش کی پیداوار تھے, انہوں نے سازش ہی کرنا مناسب سمجھا بجائے اس کے کہ وہ پولیٹیکلی چیزوں کو ڈیل کرتے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کی ریاست جس کے خلاف عمران خان صاحب حملہ آور ہوئے تھے, جس کے اوپر اس نے ان کے پرچھے ڈالی ہیں. مطلب کوئی ان کا بتائیں کہ کون ہے جو ان کی یعنی سادہ اکثریت کے لیے آپ کو 152 تو چاہیے نا, وہ پھر ملا کے 172 ہو جاتے ہیں. تو اتنی آپ کو تو کینڈیڈیٹ چاہیے. کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس اتنے کینڈیڈیٹ ہیں؟ اور بھائی انہوں نے ویسے ہی مینج کر لیا ہے, پھر کرپشن کی لوڑ ہے, یا کرپشن سے مراد یہ ہے کہ دھاندلی کی کیا ضرورت ہے؟ دھاندلی الیکشن والے دن نہیں ہوتی, دھاندلی الیکشن والے دن سے پہلے ہو جاتی ہے. اور یہ دھاندلی جو اگر ہے یا نہیں ہے, یہ بحث طلب بات ہے. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ یہ 2018 میں بھی ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ, ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک بحث ہے.
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ تجربے کرتے ہیں تو پھر آپ کے تجربے جب الٹ پڑتے ہیں. پاکستان کی فوج کا آج تک کوئی تجربہ کامیاب نہیں ہوا, معذرت کے ساتھ آج تک کوئی کامیاب تجربہ نہیں ہوا, الٹا ان کے گلے پڑتے رہے ہیں تجربے. تو ہم تو وہ کہتے ہیں کہ یار کہ یہ تجربے کرنے چھوڑ دیں. جب تجربہ کرنا چھوڑیں گے تو پھر ناکامی تجربہ کے اسباب اور وہ ملبہ سمیٹتے ہوئے آپ کے ہاتھ زخمی نہیں ہوں گے. تو اب بیسیکلی یہ سمیٹا جا رہا ہے پروجیکٹ عمران خان کو, کٹ سائز کیا جا رہا ہے, کٹ ٹو سائز جس کو کہتے ہیں, اور وہ ہوگا, ہو رہا ہے, چل رہا ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا پائن, آپ پھر لے انقلاب لا سکتے ہیں تو بسم اللہ, اے کوڑا دا کوڑے دا میدان. تو یہ جو ہے نا کہانیاں کہ فوج یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, فوج جو کر رہی ہے وہ نظر آ رہا ہے, سرے عام نظر آ رہا ہے. اور یہ ہاتھ مضبوط کیے ہیں عمران خان صاحب نے, خود ہاتھ مضبوط کیے. تو پختو سر, ہم تو یہی کہیں گے کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کو سیاسی تجربات سے اب توبہ کر لینی چاہیے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی والوں کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ ہم سے نہیں سنبھالا جانا, آپ چک رہے نہیں بولے. تو بہرحال یہ افواہیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں اور حقیقتیں کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.